یہ کہانی 1622 کی ہے، جب اسپین کا ایک عظیم اور طاقتور جہاز جس کا نام ایٹوجا ہے خزانے سے بھرا ہوا تھا فلوریڈا کے ساحل کے قریب ایک طوفان میں غرق ہو گیا۔ یہ ایک عظیم اسپینی جہاز تھا جس پر سونے، چاندی، جواہرات اور سکے بھرے ہوئے تھے، لیکن اس خزانے کا راز اور اس کا سراغ ہمیشہ کے لیے کھو گیا، اور ایٹوجا کے ڈوبنے کی کہانی ایک پراسرار بن گئی۔ اس خزانے کے بارے میں کئی کہانیاں اور افواہیں سننے کو ملی، مگر کوئی بھی شخص اس خزانے کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 20ویں صدی کے آخر میں ایک شخص جس کا نام مل فشر تھا اس خزانے کے پیچھے چھپے راز کو ڈھونڈنے کے لیے میدان میں اترا۔ لیکن یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں صرف عزم نہیں بلکہ خوف، غم اور تقدیر کی بے رحم چالیں بھی شامل تھیں۔ اس ساری کہانی کو سننے سے پہلے آپ کو ہمارے چینل ٹرو اسٹڈی میں خوش آمدید۔ 1960 کی دہائی، مل فشر ایک پرعزم شخص تھا جس کے ذہن میں ایک خواب تھا، ایٹوجا کا خزانہ۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ یہ خزانہ سمندر کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہے اور وہ اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ خواب صرف ایک مہم کا نام نہیں تھا، بلکہ اس نے اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لیا۔ فشر نے سمندر کی گہرائیوں میں تلاش شروع کی، لیکن ابتدائی دنوں میں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سمندر کی طوفان لہریں، ناقابل فہم پیچیدگیاں اور خزانے کے آثار کا نہ ملنا، یہ سب مل فشر کے حوصلے کو آزما رہے تھے۔ کئی ہفتوں تک فشر اور اس کی ٹیم بے نتیجہ محنت کرتے رہے اور ان کے سامنے صرف ناکامی کی صورت میں مسائل تھے۔ 1975 میں جب مل فشر اور اس کی ٹیم اس خزانے کی تلاش میں گہرے سمندر میں غوطہ زن ہو رہے تھے، ایک دن ان کی زندگی میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جو ان کے عزم کو مزید پختہ بنا گیا۔ مل فشر کا بیٹا ڈرک فشر اور اس کی بہو اینجل فشر ایک غمگین حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی موت نے فشر کے دل میں ایک خالی پن چھوڑ دیا، لیکن اس سانحے نے اس کے عزم کو کمزور کرنے کی بجائے اسے اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا مقصد صرف خزانہ تلاش کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کا غم اور درد سمندر میں دفن اس خزانے کے ذریعے ختم کرنا تھا۔ یہ سانحہ اس کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا، لیکن اس کے بعد بھی فشر نے نہ صرف اپنے ذاتی غم کو دبایا بلکہ اپنے دل میں ایک عہد بھی کیا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مل فشر کی محنت نے 1980 کی دہائی کے آخر میں رنگ دکھانا شروع کیا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں دفن آثار کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایک کر کے کچھ پراسرار چیزیں آنے لگی، جن میں چاندی کے ٹکڑے، قدیم سکے اور دیگر سامان شامل تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ایٹوجا کا خزانہ ابھی تک دفن ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے مل فشر نے کئی سالوں تک اپنی آنکھوں میں تصور کیا تھا، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہ تھا۔ ہر قدم پر ایک نئی مشکل آتی تھی۔ اس کی ٹیم کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، سمندر میں طوفان اور پیچیدہ حالات اسے مزید شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک عجیب سی امید اس کے دل میں تھی کہ آج، کل یا پھر ایک دن یہ خزانہ ضرور سامنے آئے گا۔ آخر کار 1985 میں مل فشر کی محنت مکمل طور پر رنگ لائی۔ اس کی ٹیم نے بالآخر ایٹوجا کے خزانے کا سراغ لگایا، اور یہ خزانہ وہی تھا جس کا اس نے کئی سالوں تک پیچھا کیا تھا۔ لیکن یہ خزانہ کسی عام چیز سے کم نہیں تھا۔ اس خزانے میں 80,000 پاؤنڈ چاندی، سونے کے سکے، جواہرات اور دیگر قیمتی سامان شامل تھا۔ یہ خزانہ مل فشر کی مسلسل محنت کا نتیجہ تھا اور اس نے اسے عالمی شہرت دلائی۔ تاہم یہ کامیابی ایک سنسنی خیز لمحہ تھا، کیونکہ خزانہ ملنے کے باوجود مل فشر جانتا تھا کہ اس کے پاس خزانے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ وہ یقین رکھتا تھا ایٹوجا کا راز ابھی مکمل طور پر نہیں کھلا اور بہت کچھ باقی ہے۔ مل فشر کی زندگی کا یہ کامیاب لمحہ اس کی داستان کا اختتام نہیں تھا۔ اس نے اپنی موت سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کا خاندان اس خزانے کی تلاش جاری رکھے گا، اور واقعی مل فشر کی موت کے بعد اس کے خاندان
خان نے اس کا خواب زندہ رکھا۔ اس کے بیٹے اور خاندان کے دوسرے افراد نے اس کا مشن جاری رکھا اور ایٹوجا کے خزانے کی تلاش میں نئے راستوں اور جدید آلات کا استعمال کیا۔ مل فشر کا ایمان تھا کہ ایٹوجا کے خزانے کا کچھ حصہ ابھی تک دفن ہے، خاص طور پر وہ جواہرات جو اربوں ڈالرز کے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک معمہ تھا، یہ ایک پراسرار بات تھی جسے مل فشر کی موت کے بعد بھی حل نہیں کیا جا سکا، اور یہ پراسرار آج تک موجود ہے، یعنی اس کی تلاش ابھی بھی جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے مل فشر کے خاندان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ پڑے ہوں گے، کیونکہ جواہرات اور سونا انسان کو جتنی جلدی امیر کر سکتا ہے اتنی اور کوئی چیز امیر نہیں کر سکتی۔ مل فشر کی کہانی ایک ایسا سفر ہے جس میں دکھ، درد اور مشکلات کا سامنا کیا گیا، لیکن اس کا خواب کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب کبھی نہیں مرتے، اور انسان کے اندر اگر عزم اور حوصلہ ہو تو کوئی بھی مشکل، کوئی بھی سانحہ اسے اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ ایٹوجا کا خزانہ آج بھی ایک پراسرار بات ہے، اور مل فشر کا ورثہ اس خزانے کی تلاش کی ایک سنسنی خیز کہانی کے طور پر زندہ ہے۔ اس کا خواب آج بھی اس کے خاندان کی محنت کے ذریعے زندہ ہے، اور یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کبھی بھی کسی خواب کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کی حقیقت کبھی بھی سامنے آ سکتی ہے۔